کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک گھر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے دو بچے بھی تھے۔ وہ بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اچھے اخلاق والے اور معزز لوگ تھے۔ مال و دولت کے لحاظ سے بھی اچھے تھے۔ میاں بیوی کے حصے میں کچھ زمینیں، جائیداد وغیرہ بھی شامل تھیں۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ حسد زدہ لوگ کبھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ان کے لوگ بھی اندر سے دشمن بن گئے۔ ان کی ایک پڑوسن تھی جو کہ ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ غریب تھی تو ان لوگوں کا کام بھی کرتی اور چلی جاتی اور وہ اسے کچھ خرچ دے دیتے۔ اب جو حاسدین تھے آس پاس کے لوگ، وہ ان پر جادو جنات کا وار کروانا چاہتے تھے۔ ویسے تو ان کا کام نہ بنا تو انہوں نے اسی پڑوسن کو چنا کہ آپ نے بس یہ کچھ تعویذ وغیرہ ان کے گھر دفنا دینے ہیں، اس کے بدلے آپ کو رقم وغیرہ ملے گی۔ وہ بھی لالچ میں آ گئی اور اس نے ایسا ہی کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو جادو نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ان کے بچے ڈرنے لگ گئے۔ اس کی بیوی کو مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے اور اس کے علاوہ بھی عجیب سی حرکتیں کرنے لگ گئی۔ بچے ہر وقت اپنی ماں کے قریب جانے سے ہی ڈرتے۔ ادھر کاروبار بھی بند ہو گیا، لیکن وہ بھائی صاحب سمجھدار تھے۔ جب اس طرح کچھ عرصہ ہوتا رہا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ اچانک حالات کا یوں تبدیل ہونا، گھر میں خون کے چھینٹے پڑنا، بیوی کے ساتھ یہ سب ہونا، کاروباری بندش لگنا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ کر مسجد میں ہی بیٹھ گئے۔ وہ جو ان کا محلے کی مسجد کا امام بھی تھا اور عالم بھی تھا، اس نے یوں پریشان بیٹھے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ بھائی صاحب نے ساری بات امام صاحب کو بتا دی۔ امام صاحب نے کہا، پریشان نہ ہو، میں آپ کو کچھ تعویذ اور کچھ وظائف دیتا ہوں، یہ آپ توجہ سے پڑھو، اور ساتھ میں دم بھی دیا۔ دم کیا ہوا پانی یہ گھر میں چاروں طرف چھڑک دیں۔ بھائی صاحب نے ایسا ہی کیا تو کچھ دن بعد ان کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، مطلب کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ لیکن جب ادھر حاسدین اور منافق لوگوں کو پتہ چلا کہ آخر اس نے ایسا کیا عمل کیا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا، معلومات کرتے کرتے بعد میں پتہ چلا کہ جو بھی کیا ہے امام صاحب نے کیا ہے۔ وہ سیدھا جادوگر کے پاس گئے اور اسے ساری بات بتائی۔ جادوگر بھی کوئی عام جادوگر نہیں تھا، تو اس کی بھی بے عزتی تھی۔ کہنے لگا کہ کہاں دور دور سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، 8-10 سال سے میرا کام ہے، کبھی میرا وار کسی نے نہیں توڑا، اور یہ امام ہوتا کون ہے میرے جادو کا توڑ کرنے والا؟ اسی وقت اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ میرا سامان وغیرہ جو ہے لے آؤ، میں ابھی اسی وقت امام مسجد پر ہی جادو کرتا ہوں، اب توڑ کر کے دکھائے۔ وہ جادوگر بہت غصے اور غرور میں تھا۔ اسی وقت کالا جادو کا عمل شروع کیا اور ایک خنزیر کی کھوپڑی منگوائی، اس پر کچھ منتر پڑے اور ان حاسدین سے کہا کہ جاؤ اور یہ کھوپڑی شاپر سمیت امام مسجد کے گھر کے کہیں آس پاس دفن کر دو۔ اور یہ جو خنزیر کی کھوپڑی پر کیا گیا جادو بہت خطرناک ہوتا ہے، اس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اور انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ خیر، جادوگر نے سوچا کہ پہلے امام مسجد کو ختم کرنا ہوگا تاکہ میرے جادو کا توڑ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر میں آرام سے ان صاحب پر جادو کر کے اس کی زندگی برباد کر دوں گا اور میری خوب بلے بلے ہو جائے گی اور ان سے اچھی رقم کا مطالبہ کروں گا۔ اس نے ان حاسدین کو روانہ کیا اور ادھر خود بیٹھ کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ان حاسدین کو جیسا بتایا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ دوسرے ہی دن امام مسجد کی بیوی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، لیکن امام صاحب کو ابھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ امام صاحب کی بیوی کا بچہ بھی آنے والا تھا اور ادھر یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ اب کبھی کبھی امام صاحب کے سر میں بھی درد رہتا اور ہلکا سا بخار بھی رہنا شروع ہو گیا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو نہ بتایا کہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ کچھ دن اور گزرے تو اب گھر میں خون کے چھینٹے پڑنا شروع ہو گئے اور کبھی اس کی بیوی کے اوپر خون کے چھینٹے پڑتے، کبھی گھر میں آگ بھڑک اٹھتی، تو کبھی انہیں محسوس ہوتا کہ ہمارے علاوہ بھی گھر میں کوئی موجود ہے۔ وہ بھی آخر امام کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھا تو سب حقیقت سمجھ گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ اسی جادوگر کا کام ہے جس کا میں نے جادو توڑا تھا۔ ادھر امام صاحب کی بیوی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ چارپائی پر پڑ گئی۔ ایک رات امام صاحب نماز پڑھ کر مسجد سے گھر آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی اور خون کی الٹی جاری تھی اور اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ عجیب سی باتیں کرتی کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں مر جاؤں گی۔ اسی وقت اسے ہسپتال لے جایا گیا تو 2 دن داخل رہنے کے بعد کچھ حالت تو ٹھیک ہو گئی، لیکن بچہ پیٹ کے اندر ہی وفات پا گیا۔ امام صاحب کے لیے یہ بہت گہرا صدمہ تھا۔ بیوی کو گھر لے آئے اور خود سوچنے بیٹھ گئے کہ آخر ایسا کیا عمل کروں کہ میری اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔
کہ بچہ تو گیا ہی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی بھی ہاتھ سے جائے۔ اسی وقت اٹھے، رات کا ٹائم تھا، سیدھا مسجد میں گئے، اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور کہا، یا اللہ مجھے پتہ ہے یہ بھی تیرا ایک امتحان ہے، تو اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ تیرے علاوہ ایسا کون ہے کہ جس کو میں اپنے دکھ سناؤں؟ کسی اور کو بتاؤں تو سب نے یہی کہنا ہے کہ تو خود تو حافظ ہے، عالم ہے، ہم سے زیادہ تیرے پاس علم ہے، کہاں گیا تیرا علم؟ اب توڑ نہیں کر سکے۔ اے اللہ مجھے اس مشکل سے تو ہی نکال دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، ابھی سجدے میں ہی تھے کہ ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اٹھ بیٹھے۔ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ترکیب یہ آئی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے جادو کیا تھا تو انہوں نے جو پڑھا کیوں نہ میں بھی وہی پڑھوں۔ انہوں نے قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی تھی۔ اسی وقت اٹھے اور گھر آ گئے اور ان 2 سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ساری رات سوئے نہیں۔ ادھر بیوی کو پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، سمجھ گئے کہ اب قرآن کریم کی ان صورتوں نے اپنے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اگلے دن صبح بیوی کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو اسے کہا کہ تم سو جاؤ۔ رات کو پھر ساری رات یہی 2 سورتیں پڑھتے رہے۔ اسے یقین تھا کہ یہی اصل توڑ ہے۔ 3 راتیں اور 3 دن لگاتار پڑھتے رہے، سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ ایک رات فجر کے وقت اٹھے، اذان دینے کے لیے مسجد کی طرف گئے تو جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی شخص پھٹے پرانے کپڑے اور بال اجڑے ہوئے پاگلوں کی طرح مسجد کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے کون ہے تو؟ اس آدمی نے کہا پہلے تو بتا کہ تو کون ہے۔ امام صاحب نے کہا میں تو اس مسجد کا امام ہوں اور اب اذان دینے آیا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا اچھا تو مسجد کا امام ہے اور فلاں تیرا نام ہے؟ امام صاحب نے کہا ہاں، اور اتنے میں وہ شخص اٹھا اور امام صاحب کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا امام صاحب میں وہی شخص ہوں جس نے تیرے اوپر جادو کیا اور تیرے بیٹے کا قاتل میں ہی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو نے پتہ نہیں کیا عمل کیا کہ وہ جادو الٹا مجھے ہی پڑ گیا ہے اور اب وہ جنات میرے پیچھے پڑے ہیں۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے، جو میں نے جادو کے ذریعے دولت بنائی سب کو آگ لگ گئی۔ امام صاحب ایک نیک دل انسان تھا، اس نے کہا معاف کر دوں گا لیکن ایک شرط پر کہ اگر تو آج ہی سے اس کام سے توبہ کر لے اور آئندہ کبھی یہ کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، اگر دوبارہ یہ کام کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کو پہلے ہی اپنی جان کی پڑی تھی، فوراً ہاں کر دی اور امام صاحب نے اسے اٹھایا اور اسے غسل کرنے کا کہا اور اپنے ساتھ نماز پڑھائی، سچی توبہ کرائی، اسی طرح اس کی جان بچ گئی۔ تو یہ ہے اللہ کے کلام کی طاقت۔ اللہ پر بھروسہ جس نے کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جس نے غرور کیا اس کا سر ہمیشہ نیچا رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔